السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، زکوٰۃ کے مسائل چل رہے تھے، کچھ مسائل اور رہ گئے زکوٰۃ کے، اس کو بھی میں نے سوچا کہ بیان کر دوں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں اور لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل جلدی سمجھ میں نہیں آتے۔ میری ان ویڈیوز سے جس قدر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو میں سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے قریب کے علماء سے زکوٰۃ کے مسائل پوچھیں، سمجھیں اس کو، کیونکہ یہ بھی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ نماز کے حوالے سے تو ہم اس قدر کنفیوژن کے شکار اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ بچپن میں جب ہماری تعلیم مکتب میں ہوتی ہے یا گھر میں ماں باپ کے پاس یا گھر میں کسی بڑے کے پاس ہوتی ہے تو نماز کے کچھ مسائل ان سے سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ نماز میں ثنا اور صورتیں، التحیات یا درود شریف، دعا معصورہ، دعا قنوت اور نماز کے کچھ چھوٹے موٹے مسائل، یہ سب ہم سیکھ لیتے ہیں۔ اور پھر بڑے ہونے کے بعد نماز کا واسطہ دن میں 5 بار، جو لوگ پابندی سے 5 وقت پڑھتے ہیں ان کو 5 وقت واسطہ پڑتا ہے، اور کبھی کسی طرح کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں نماز کے حوالے سے، تو نماز کے مسائل کچھ نہ کچھ لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ نہ بچپن میں پڑھا ہوتا ہے، اسی حال میں بڑے ہو جاتے ہیں، اور مال حاصل ہوا تو بہت سے مالداروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ میرے علم میں، میری نظر میں ایسے مالدار بھی ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کو ابھی تک یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ میں کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی مستند معتبر عالم سے معلوم کر کے اس فرض کی ادائیگی بھی کر لوں۔ جیسے حج کے سلسلے میں لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے کہ حج فرض ہو کے سال ہا سال گزر گئے لیکن حج کی توفیق نہیں ہوتی، ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہوئے، سال ہا سال گزر گئے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کی ابھی تک توفیق نہیں ہوئی۔ اس لیے میں بہت ہی درد دل کے ساتھ اور بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ مالدار حضرات سے، احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ ہم پر فرض ہو گئی یا نہیں۔ میں نصاب کا بار بار تذکرہ کر چکا ہوں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، جو مارکیٹ ویلو کے اعتبار سے 35، 40، 50 ہزار بنتے ہیں، اگر اتنے پیسے کے آپ مالک ہیں اور مالک جب ہوئے تو اس دن آپ صاحب نصاب ہو گئے، یہ نصاب کے بقدر ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اتنے پیسے کے مالک ہیں یا نہیں، یعنی ہمارے پاس اتنے سیونگز پورے سال یا سال کے اکثر حصے میں، 6 مہینے سے زائد سال کے اکثر حصے میں ہمارے پاس اتنے سیونگز رہتے یا نہیں۔ جو لوگ ہیں کہ ڈیلی کمایا کھایا، یا ان کے پاس 10-20 ہزار زیادہ سے زیادہ بیلنس ہوتے، 5-10 ہزار پورے سال، کبھی بھی ان کے اکاؤنٹ میں یا ان کے جیب میں، ان کے گھر میں 40-50 ہزار پورے سال نہیں رہتے، تو ایسے لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ پورے سال یا سال کے اکثر حصے میں جن کے پاس 40 سے 50 ہزار روپے سیونگز رہتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں، وہ صاحب نصاب ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اب ہر کوئی اپنا جائزہ لے۔ تو جس دن وہ صاحب نصاب بنا، جس ڈیٹ میں، جس تاریخ میں، اس تاریخ کو آپ یاد رکھیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو تھوڑا آدھا گھنٹہ وقت دیں اور غور کریں، سوچیں، تحری کریں کہ میں کس مہینے میں صاحب نصاب بنا تھا۔ اس مہینے کو اپنی زکوٰۃ کی ڈیٹ فکس کر لیجئے، اور مہینے بھی یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل نہیں، بلکہ چاند کی جو تاریخ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، یہ جو چاند کے مہینے اور چاند کی تاریخ ہیں، اس کا اعتبار ہے زکوٰۃ میں۔ لہٰذا آپ غور کر کے کہ کس مہینے میں اور کس ڈیٹ میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے، لیکن ایک ڈیٹ طے کیجئے کہ میں شوال میں صاحب نصاب بن گیا تھا، یا رمضان میں بنا تھا، یا شعبان میں بنا تھا، یا ذی قعدہ میں بنا تھا، یا ذی الحجہ میں بنا تھا۔ اس کو اپنی زکوٰۃ کی ڈیٹ فکس کر لیجئے۔ اب وہ مہینہ اور وہ تاریخ جب بھی آئے گی، اس وقت آپ پر زکوٰۃ کو ادا کرنا فرض ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو ڈیٹ وہی یاد رکھیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، لیکن اس ڈیٹ میں آپ مال کیلکولیٹ کر کے کہ میرے پاس اتنا ابھی ہے، اس ڈیٹ میں جتنا مال ہے، بیچ میں سال کے بیچ میں گھٹتا بڑھتا رہا، اس کا اعتبار نہیں۔ وہ ڈیٹ آنے پر اس دن جتنا مال آپ کے پاس ہے اس کا 2.5% آپ کیلکولیٹ کر کے کسی ڈائری میں لکھ لیں کہ میرے پاس 5 لاکھ ہے تو اس کے اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، ڈائری میں لکھ لیں۔ اب اس کو ادا بعد میں کیجیے، آپ رمضان کا انتظار کیجیے، شعبان کا انتظار کیجیے، یا کسی موقع کا انتظار کیجیے کہ کسی غریب کو دینے کا کوئی موقع آئے گا تو دیں گے، تو وہ الگ چیز ہے۔
تو اس ڈیٹ کو فکس کر کے آپ لکھ کے رکھ لیں، اور پھر اگر رمضان میں ادا کرنا چاہیں تو رمضان میں ادا کریں، لیکن آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی ڈیٹ وہی رہے گی، وہی تاریخ رہے گی جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے۔ تو جب آپ صاحب نصاب ہوئے تو اس کے ایک سال کے بعد آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب صاحب نصاب ہوئے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ زکوٰۃ فرض ہونا الگ ہے، ادا کرنا الگ ہے۔ تو اس وقت زکوٰۃ فرض ہو گئی، ابھی ادائیگی فرض نہیں ہوئی، زکوٰۃ فرض ہوئی۔ ایک سال کے بعد ادائیگی فرض ہو گئی، یعنی اس کا ادا کرنا فرض ہو جائے گا۔ لہذا کسی بھی مال پر ایک سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، ایک سال کے بعد ادائیگی فرض ہوتی ہے۔ اور اس میں قمری سال کا، قمری مہینے کا، چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے، سورج کی تاریخ کا، یعنی جنوری فروری کا تعلق سورج سے ہے، اور رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ کا تعلق چاند سے ہے۔ لہذا چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوگا اور سورج کی تاریخ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جن احباب پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کریں، اس میں تاخیر سے اور ٹال مٹول سے کام نہ لیں، کیونکہ انسان کی موت کا کچھ پتہ نہیں۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے، ادا کی نہیں اور موت آ گئی تو یہ ادائیگی رہ جائے گی، اللہ کے یہاں ہمیں اس کا حساب دینا ہو جائے گا۔ ایک اور چیز کہ ہم جب صاحب نصاب بنے تو ہمارے پاس 5 لاکھ روپے تھے، پھر 6 مہینے کے بعد میرے پاس 3 ہی لاکھ بچے، اس کے بعد جب سال پورا ہوا تو میرے پاس 10 لاکھ ہو گئے۔ تو یہ جو سال میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک سال جس دن پورا ہوا ہے اس دن ہم کتنے پیسے کے مالک ہیں، اور اس کا ہم 2.5% ادا کریں گے۔ بیچ میں کم زیادہ ہوا، آیا گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو نئے پیسے، جیسے 5 لاکھ ہمیں رمضان میں صاحب نصاب بنے، 5 لاکھ کے مالک تھے، پھر شوال میں 5 لاکھ کے مالک ہوئے، تو اب ہماری جو ڈیٹ پوری ہوگی رمضان میں، تاریخ پوری ہوگی، تو رمضان میں ہم پورے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد جو مال آیا اس کی تاریخ 2 مہینے کے بعد پوری ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بیچ میں جتنا بھی آئے گا جائے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی تاریخ آتے ہی ہم پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی، اور جتنا مال ہوگا اتنا ادا کرنا، اس کا 2.5% ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی بتایا تھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے۔ بغیر نیت کے اگر ہم نے دے دیا ہے، نیت نہیں کیا زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، جیسے نماز، حج عبادت ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی عبادت ہے، اس میں نیت ضروری ہے۔ بغیر نیت کے ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے وقت انسان کو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں۔ کسی غریب کو آپ ہدیہ کہہ کر کے، تحفہ کہہ کر کے، صدقہ کہہ کر کے، یا یہ کہہ کر کے چلو بھائی یہ رکھ لو، قرض ہے ہماری طرف سے، جب ہوگا پیسہ دینا، نہیں ہوگا تو نہیں دینا، اور آپ نے نیت کر لیا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور آپ نے یہ بھی نیت کر لیا کہ میں مالک بنا دی ہوں، اس کے پاس پیسے ہوں گے بھی تو میں نہیں لوں گا واپس، تو یہ غریب کی دلداری کے لیے اس کو یہ نہ لگے کہ مجھے زکوٰۃ دے رہے، آپ اس کو ہبہ کہہ کر کے، صدقہ کر کر کے دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں نیت زکوٰۃ کی ہی ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز اس سے پہلے بھی بتا چکا، پھر بتا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے، کہ کسی شخص کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کو ہم مالک بنا دیں، اس پر اس کو قبضہ دے دو، جو چاہے کرے، اس مال کو پھینک دے، لٹا دے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو دے بھی دیں اور اس کو مالک بھی نہ بنائیں۔ اگر کوئی کسی کو بلا کر کے اپنے گھر میں زکوٰۃ کے پیسے سے کھانا بنا کر کے کھلا دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مالک نہیں بنایا، وہ تو کھانے کے لیے دے رہے، اور کھانا کھلانا یہ مالک بنانا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اس کو اگر مالک بنا دیتے، یہ تم کھانا اپنے گھر لے جا کے کھاؤ یا پھینک دو یا کسی کو دے دو، تو مالک بنانا ہوتا، لیکن ہم اس کو دعوت دے کر کے بلایا اور کھلا رہے ہیں تو وہ مالک بنانا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ کا مال چوری ہو گیا، زکوٰۃ کی رقم ہم نے الگ کر کے رکھی تھی، جو بھی 5,000 10,000، لیکن وہ رقم چوری ہو گئی، کہیں گر گیا، گم گیا، تو پھر سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ ہم زکوٰۃ کی رقم مستحقین تک نہیں پہنچ سکی، لہٰذا پھر سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ میں مال کا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، منفعت کا مالک بنانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ
میں صاحب نصاب ہوں، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے اور 20,000 ادا کرنا تھا، لیکن میرا ایک گھر ہے جہاں پر کرایہ دار رہتے ہیں، اور میں نے جو کرایہ اس کو دینا تھا وہ کرایہ معاف کر دیا اور یہ کہا کہ اس گھر میں رہ لو، اور میں نے زکوٰۃ کی نیت کر لی، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو پیسے کا مالک نہیں بنایا ہے، ہم نے منفعت کا مالک بنایا ہے، وہ اس گھر سے نفع اٹھا رہا، فائدہ اٹھا رہا ہے، تو یہ نفع اٹھانا یہ مال نہیں ہے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے کرایہ لے لیں، پھر اس کرائے پر اپنا قبضہ کرنے کے بعد، پیسے پر قبضہ کرنے کے بعد پھر اس کو ہم اس غریب کو دے دیں کہ یہ پیسے رکھ لو، تو اب مالک بنانا ہوا۔ تو زکوٰۃ میں مال کا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، منفعت کا مالک بنانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ زکوٰۃ کا یہ رہ گیا کہ زکوٰۃ اگر کوئی پیشگی ادا کرنا چاہے، ایڈوانس میں کوئی ایسا مستحق آ گیا کہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم 10,000 ہے اور ایک شخص آیا جو 20,000 مانگ رہا ہے ہم سے، تو اس نیت سے کہ چلو اگلے سال، یہ تو اس سال کی زکوٰۃ 10,000 ہے، اگلے سال کی بھی ہم نیت کر کے ابھی دے دیتے ہیں، اس کو ضرورت ہے، تو ایڈوانس میں ہم پے کر دیں زکوٰۃ کی اماؤنٹ، زکوٰۃ کی رقم، تو یہ بھی جائز ہے۔ اگلے سال ہم کیلکولیٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ ہم پر زکوٰۃ 10,000 فرض تھی یا زیادہ اگر ہو گئی تو اور پے کر دیں گے، نہیں تو 10,000 اگر ہے تو یہ 10,000 ہمارے ایڈوانس میں پے ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ کی رقم پیشگی ادا کرنا بھی جائز ہے۔ یہ تھے چند مسائل زکوٰۃ کے جو رہ گئے تھے، زکوٰۃ کے مسائل تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، کتنا بیان کرے انسان، کئی ویڈیوز مسلسل زکوٰۃ کے حوالے سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ آپ حضرات کو بہت سے مسائل کا علم ہو چکا، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ پیش آئے، درپیش ہو، تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں یا اپنے قریب کسی اچھے عالم سے، مفتی سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ دینی مسائل ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک علم پہنچے، زکوٰۃ کی معلومات ہو، اور جو حضرات بھی اس پر عمل کریں گے، زکوٰۃ اس ویڈیو کو سن کر کے اور آپ کے بھیجنے کی وجہ سے، فارورڈ کرنے کی وجہ سے اس پر عمل کریں گے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا۔ اس لیے دینی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب میں اس کو بھیجیں تاکہ دینی علوم عام ہو۔ غلط چیزیں لوگ بہت بھیجتے ہیں، گانے ہو، چٹکلے ہوں، ڈرامے ہوں، کامیڈیز ہو، ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ گناہ کی چیزوں میں بھی یہی رول ہے، اصول ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ کی چیز کسی کو بھیجتے ہیں، تو اگر وہ گانے سنا، مووی دیکھا میرے اس بھیجنے کی وجہ سے، تو اس کو گناہ ملے گا ہی، اور اس کا گناہ ہمیں بھی ملے گا، کیونکہ ہم نے ہی بھیجا تھا اور ہم نے ہی شیئر کیا۔ فیس بک پہ ہمارے شیئر کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں، اللہ کی توبہ، اللہ معاف کرے، رمضان کا بھی احترام نہیں کر رہے، رمضان مبارک کے اندر بھی ایسے ویڈیوز، گانے کے ویڈیوز، موویز کے ویڈیوز اور شیئر کر رہے ہیں فیس بک پر۔ اللہ کے بندو، خود بھی گناہ کر رہے ہو، وہ دوسرا بندہ بھی گناہ کرے گا، اس گناہ کا بھی ثواب، اس گناہ کا بھی، وہ گناہ بھی آپ کے سر آئے گا۔ لہٰذا ایسی چیزیں شیئر نہ کریں کہ اس کو بھی گناہ ملے اور اس گناہ کا وبال ہمارے سر بھی آئے۔ یہ اچھی چیزیں ہیں، جو مسائل کی، قرأت کی، نعت کی ویڈیوز ہیں، اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے کچھ اور مسائل اور مصارف رہ گئے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔